مریم تھکی ہاری اسکول سے گھر آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ امی جلدی سے کھانا دیں، آپ نے آج کیا پکایا ہے؟ بتائیں، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ امی نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، مریم کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور تم نے چلانا شروع کر دیا، اور آج تو سب چیزیں ادھر ادھر پھینک دی ہیں۔ پہلے یونیفارم تو تبدیل کر لو، پھر آ جاؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ جب وہ یونیفارم بدل کر آئی، کھانا لگ چکا تھا۔ مریم نے دیکھتے ہی منہ بنا لیا اور کہا، مجھے نہیں کھانا ایسا کھانا، کبھی تو اچھی چیز بنا لیا کریں، آپ کو معلوم ہے میں یہ آلو بینگن نہیں کھاتی، ہر روز سبزی ہر روز سبزی۔ مریم کی امی نے کہا، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، ہمیں دال سبزی اور گوشت مل جاتا ہے۔ انہوں نے سمجھایا، مگر پھر بھی اس نے اپنی امی کی بات نہ مانی، کھانا کھائے بغیر ہی اٹھ کر چلی گئی۔ مریم ایک نہایت ذہین لڑکی تھی، بس کھانے کے معاملے میں اپنی امی کو تنگ کرتی تھی۔ وہ اگلے روز اسکول گئی۔ اس نے اسکول میں عید ملن پارٹی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ رستے میں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ آ رہی تھی، اس کا گزر کچرا کنڈی سے ہوا تو اس نے وہاں کچھ بچوں کو چنتے ہوئے دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جب بچوں سے پوچھا تو حیران رہ گئی، جب ایک بچے نے آگے بڑھ کر بتایا، اس کچرے میں سے روٹی اور ڈبل روٹی کے ٹکڑے کھانے کے لیے چن رہے ہیں، تمہارے گھر میں دال سبزی نہیں پکتی؟ مریم نے اس سے پوچھا، نہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کھانے پکانے تک کے پیسے نہیں، بچے نے جواب دیا۔ آج جب وہ گھر پہنچی تو نہ کوئی سوال تھا نہ کوئی نخرہ۔ امی نے مریم کو کھانے کے لیے آواز دی تو وہ باہر نہیں آئی۔ ادھر کمرے میں بیٹھی وہ اپنا ان بچوں کا موازنہ کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی۔ وہ اپنی اتنی اچھی زندگی کا ہر لحاظ سے شکر ادا کر رہی تھی۔ اچانک امی نے مریم کے کمرے میں دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ امی نے جب مریم سے پوچھا، اس نے سارا واقعہ بتا دیا اور کہا، آئندہ میں ہر چیز کھاؤں گی، کبھی کھانے سے انکار نہیں کروں گی، نہ ہی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کروں گی۔ اس کی امی خوش تھیں۔ مریم کو اللہ کی شکر گزاری کی توفیق نصیب ہوئی، ہدایت ملی۔ پیارے بچوں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔